الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 72 نیوز اور میں ہوں افتخار احمد سعید۔ ضلع بہاؤالدین اور دو اضلاع کو جو ہے وہ ایک خواب دیکھا گیا ہے ایک ایسے شخص کی جانب سے کہ ان کو فلاحی اضلاع بنائیں گے اور لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ان کو بھی پورا کیا جائے، حالات کے اندر زندگی بسر کرنے والے افراد ہیں ان کا معیار زندگی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کوشش اور اس کاوش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جن افراد کا تعاون حاصل ہے وہ ان کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اوورسیز میں بستی ہے۔ اوورسیز یعنی دائرہ غیر میں بسنے والے ہمارے پاکستانی بھائی ہر وقت ہر لمحہ جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے موجود ہیں اور اپنے اپنے گاؤں کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کام کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم گاہے بگاہے اپنے پروگرامز کے اندر آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں، اور کیا کام ان تنظیموں نے کیا اور مزید کیا کام وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے اوپر سیاسی گفتگو ہم اپنے پروگرامز کے اندر کر رہے ہیں۔ اور 7 سے 8 جو اسد جعفری صاحب پروگرام کرتے ہیں اس میں منڈی بہاؤالدین کے تنظیمیں ہیں ان کا کام اجاگر کیا جاتا ہے، اور 8 سے 9 جو ہے وہ ٹائم سرگودا کی جملہ تنظیموں کے کام کو اجاگر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ آج کی جو تنظیم ہے اس کا تعلق سرگودا سے ہے، اور تعبیر ہمارے مہمان ہوں گے اس تنظیم کے جملہ اراکین۔ زہیب حسن صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، فاؤنڈر ممبر ہیں اس تنظیم کے، اور مظہر حیات صاحب کے کیریئر کاؤنسلنگ دیکھتے ہیں، اور شعیب صاحب جو کہ میڈیکل کا شعبہ دیکھتے ہیں۔ تو ناصر عباس تارڑ صاحب ہمیشہ کی طرح پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ اور پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کے روح رواں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ گفتگو کا جناب اپنے مہمانوں کی طرف سب سے پہلے میرا سوال ہوگا زہیب حسن صاحب۔ السلام علیکم جناب زہیب صاحب۔ جی زہیب صاحب السلام علیکم۔ جی زہیب صاحب ماشاءاللہ تعبیر فاؤنڈیشن کے بارے میں بتائیے کہ اب تک کیا خدمات آپ اس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام لوگوں کو جو ہے قسم کے جو ان کے معاملات تھے بنیادی طور پر جو انسان کے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں کامیاب ہوئے؟ جی زہیب صاحب آواز آپ کو؟ سر آپ کی آواز زہیب صاحب اچھا مظہر صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ آپ کی آواز کا ایشو بہت زیادہ ہے، آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ایکر صاحب۔ نہیں آ رہی بالکل آواز، بالکل۔ اچھا آواز جعفری صاحب کائنڈلی چیک کیجیے گا، وہ کہتے ہیں کہ بالکل بھی آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی۔ نہیں ہے میرے پاس نہ ویڈیو آ رہی ہے نہ آواز آ رہی ہے۔ جی اب چیک کیجیے، اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر اب کلیئر ہے، اب بہتر ہے۔ ٹھیک ہے اب بہتر ہے، ٹھیک ہو جی گیا۔ اچھا زہیب صاحب میں سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ تعبیر فاؤنڈیشن نے ضلع سرگودا کو ایک فلاحی ضلع بنانے میں کیا کردار ادا کیا، اور اب تک کی کیا کاوشیں ہیں، اور کیا جو ہے کن کن افراد کو جو ہے وہ استفادہ حاصل کر چکے ہیں ان کے پلیٹ فارم سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ 72 نیوز، اس میں منسلک آپ لوگ، ناصر عباس تارڑ صاحب اور پوری ٹیم کو راج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس نیک مشن کا آغاز کیا۔ یقیناً آج کے دور میں فلاحی کاموں کو جتنا بھی سراہا جائے کم ہے، مگر جو پلیٹ فارم آپ یوز کر رہے ہیں 72 نیوز، اس میں دیکھا جائے تو آج کا سوشل میڈیا اور جو دوسرے نیٹ ورک ہیں ان میں سب سے زیادہ کردار آپ کا ہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ فلاحی کام زیادہ سے زیادہ پھیلانے میں آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ تو تعبیر ویلفیئر فاؤنڈیشن بیسیکلی تعلیمی ایجوکیشن کے اندر مختلف کام کر رہی ہے۔
جیسے میں ہم بچوں کی بیسک نیڈ سے لے کر ان کی فیسز، ان کی جو بھی تعلیمی مسائل میں آتے ہیں ان کو ہم مکمل کرتے ہیں. اس میں ان کی کیریئر کاؤنسلنگ، مینٹل ایبلٹی کو امپروو کرنے کے لیے جو بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنی طرف سے کرتے ہیں. تو ابھی تک الحمدللہ تعبیر ویلفیئر فاؤنڈیشن نے 1000 سے زائد اسٹوڈنٹس تحصیل بھیرا کے اندر تقریباً انہیں مکمل یونیفارم، ان کو بیگ، بکس اور جو بھی ان کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ مختلف سیمینار ان کا انعقاد کرتے ہیں. تو جی جی. پرواز کیا فوکس تعلیم و تربیت کے فروغ کے حوالے سے ہی ہے یا کوئی اور کام بھی تعبیر فاؤنڈیشن جو ہے وہ کر چکی ہے؟ اصل میں سر بیسک دیکھا جائے نا تو سب سے پہلی تعلیمی ضروریات میں اس کی بیسک نیڈز اگر پوری کی جائیں تو بچہ مینٹلی طور پہ بالکل امپروو ہو جاتا ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جب بچہ اسکول آئے تو سب سے پہلے اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں اسے پورا کیا جائے. تو اس کے لیے ہم نے تحصیل بیرا کے اندر مختلف اسکولز اور کالجز کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. ان میں جو یتیم اور مستحق بچے ہوتے ہیں انہیں یونیفارم وغیرہ پرووائڈ کرتا ہے، ان کی بیسک نیڈز وغیرہ. تو ٹھیک اس ہے. کے علاوہ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ ہم مختلف سیمینار وغیرہ منعقد کرتے ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں مدر ریاض صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا. مدر صاحب کس قسم کی کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے نا یہ شعبہ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ سہولیات فراہم کر چکے ہیں اور آگے مزید کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ طاہر صاحب، آپ نے ہمیں چھوٹی سی تحصیل بھیرا جس سے ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا، ہم اس میں کیا کر رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. جہاں تک تعبیر ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو بھی چیزیں بتائی ہیں، میں نے بیسیکلی اس کو ایسے جوائن کیا کہ ان کا ایک سیمینار تھا کہ مجھے ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بلایا تو میں نے ان کو چند مشورے دیے. نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں جوائن کر لیں، اور میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی کہ میں آلریڈی بھی جو سماجی کام ہے وہ کرتا تھا. اور تعلیمی جو بیسک ضروریات ہے جیسے یونیفارم ہے، بکس ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس کئی ایسی سٹوریز ہیں کہ یقین مانیے بہت سارے جو درد دل رکھنے ہوتے تھے ہم ان کو جوتے پرووائڈ کیے، جن کی پھٹے یونیفارم ہوتے تھے پھٹے وہ پرووائڈ کیے. لیکن میں نے ظہیر صاحب اور اپنے دوستوں شعیب اور ہمارے 10 لوگ ہیں اور ماشاءاللہ سارے جو انٹرپرینیورز ہیں اور کچھ جاب کرنے والے ہیں، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے ان بچوں کو، ٹھیک ہے یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں لیکن ہم نے ان کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا لوگ ثابت ہوں گے، معاشرے کے وہ اسکل لوگ ثابت ہوں گے کہ جو کہ آئندہ آنے والے معاشرے پہ بوجھ نہیں بنیں گے، برڈن نہیں بنیں گے. یہ میرا ایک موٹو تھا، میں نے ان کو کہا تھا کہ بیسیکلی ہم ارفن یا یتیم بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ارفن بچہ جو ہوتا ہے کیونکہ اس کے سر پہ باپ نہیں ہوتا، اگر وہ معاشرے کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو ٹارگٹ کر کے اس کو معاشرے کا بہترین فرد بنائیں. اب اس کے لیے میں تھوڑی سی اور مزید آگے لے کے جاتا ہوں کہ کیریئر کاؤنسلنگ میں ہم نے اسکولز کو خاص طور پہ گورنمنٹ ٹارگٹ کیا. میں یونیورسٹی کی طرف بھی آتا ہوں کہ میں یونیورسٹیز میں بھی ہم نے جا کے سیمینارز کیے، لیکن میرا اس کے اندر کیونکہ ہمارا سب کا تعلق چھوٹے چھوٹے گاؤں سے ہے اور میں ذاتی طور پہ زہیر کے ساتھ والے گاؤں سے میرا تعلق ہے، تو میں جانتا ہوں کہ ہمیں جب ہم پروان چڑھ رہے تھے تو ہمیں ہمارے آگے سامنے ہمیں کچھ سمجھانے والا نہیں تھا کہ what we are to do, what we should select. تو اس کو ہم نے دیکھتے ہوئے میں نے بچوں سے پہلے ان کا ایپٹیچیوڈ جاننے کی کوشش کی. یقین مانیے طاہر صاحب کہ بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کرنا کیا.
چند بچوں نے کہا کہ ہم نے جا کے جی کوئی جو کلرک بنے گا, کچھ نے کہا جن کا بیک گراؤنڈ تھا کہ پولیس والا تو پولیس والا بن جائے گا. اور میں نے جب ان سے آگے اور جانے کی کوشش کی کہ جی ہم یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم سرکاری نوکریاں حاصل کر سکیں, تو یہ بات کوئی آج سے 15 سال پرانی نہیں ہے بات ہے. تو اس کو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ تھا جب کہ دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں قدم رکھ کیا چکی ہے, تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اڈاپٹ کر چکی ہے, ڈیٹا سائنسز کو اڈاپٹ کر چکی ہے, مشین لرننگ کو اڈاپٹ کر چکی ہے, فری لانسنگ کا ایک فلڈ آ چکا ہے. آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہمارے بچے اور بچیاں ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی نے سرکاری ملازمت حاصل کرنی ہے, کوئی کلرک بنے گا, اگر کسی کا بہت بڑا ویژن ہے تو وہ کوئی مقابلے کے امتحان کی تیاری کرے گا. تو میں نے اس میں ان کو ایک چیز جو انٹروڈیوس کی, بیسیکلی آئی ایم اسمال انٹرپرینور مائی سیلف, میں ایک کمپنی کا پارٹنر ہوں. تو اس لیے میں نے بچوں میں ایک چیز بتانے کی ان کو کوشش کی کہ بیٹا کچھ یا بیٹا یا بیٹی, ہم نے اس میں جینڈر کو کوئی وہ نہیں کیا کہ جینڈر ڈفرنس رکھ کے بات کر رہے ہیں, ہم نے بیٹا اور بیٹی دونوں کو ٹارگٹ کیا اور دونوں کی فلاح کے لیے اور ان کی لرننگ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہم نے ان کو انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے اور مختلف جو ماڈرن ویز آف لیونگ اینڈ ماڈرن ویز آف ارننگ منی کے حوالے سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ سائنس سے بھی آگے. آپ اپنے طور پہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے اور ہمارے دور میں صرف دو ہی باتیں ہوتی تھی, یا تو جو بندہ سائنس رکھ لے یا آرٹس رکھ. ہمارے ہاں آئی ٹی کو برڈے پہ لیا گیا, لیکن آئی ٹی اٹ سیلف ایک ہیمن ہے, اور آئی ٹی کو ہیمن کے طور جن لوگوں نے لیا آج وہ اس میں ایکسل کر رہے ہیں. آج بیوروکریٹس کے بچے بیوروکریٹ بنتے ہیں, پولیٹیشین کے بچے پڑھ لکھ جائیں تو وہ ضرور پولیٹیشین تو نہیں بنیں گے, وہ آج کل وہ ڈیٹا سائنسز میں آ رہے ہیں. ایسے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں, وہ جناب نئی نئی چیزوں میں ترقی کر رہے ہیں. تو میں بھی ان بچوں کو جو کہ ہماری مڈل یا لوور کلاس سے تعلق ہے, ان کے بارے میں میرے یہ خاص ان کو میں کچھ خاص سکوں, اور اس کے لیے ہم اسٹرائیو کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے اور خوبصورت طریقے سے آپ نے پوری کی پوری اپنی کے زرعی اصولوں کا جو ہے اگر اس کا مطالعہ کریں, اور ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ کیا ارشاد فرماتے. یہ بات آپ نے بڑی اچھی اور خوبصورت کی کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جو ہے بہت زیادہ بات تیزی کے ساتھ پنپتی ہے کہ جی ہم نے پڑھنا لکھنا اور جو بھی ڈگری حاصل کرنی ہے اس کے بعد ہمیں یا تو سرکاری نوکری ملنی چاہیے یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کسی اچھے عہدے کے اوپر جو ہے جانا چاہیے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا اور زبردست اقدام ہے. تعبیر فاؤنڈیشن نے جو کام کیا آپ کی طرح میڈیکل کا شعبہ آپ دیکھتے ہیں. جی شعیب صاحب, آپ نے کیا کر رہا ہے نمایاں سر انجام دیے ہیں اپنی اس تعبیر فاؤنڈیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. میں اپنی بات کا آغاز سرکار کے اس فرمان سے کروں گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا. تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے ہمارے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اس کی مخلوق کی خدمت کر سکیں. تو میڈیکل کی طرف میں آتا ہوں تو بتاتے ہیں کہ جو ایک چھوٹا سا پودا زہیب صاحب نے لگایا تھا ایجوکیشن کے حوالے سے, ایک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی, آج الحمدللہ وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اس کی شاخیں مختلف شعبہ جات میں جا رہی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پیشنٹس آتے ہیں نا, ان کو ہم مختلف ڈاکٹرز کی طرف ریفر کرتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے گئے تھے مختلف ڈاکٹرز کے پاس, ان سے ہم نے بات کی, ہم بتائے تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحبان نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ کیا ہمارے ان معاملات کو سراہتے ہوئے, اور ساتھ
انہوں نے اس طرح ایک ڈاکٹرز کی چیک اپ کی فیس ہوتی ہے، تو آپ کی طرف سے پیشنٹ آئے گا نا، اس سے ہم چیکنگ فیس نہیں لیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈاکٹرز اپنے علاقے کے سارے ڈاکٹرز ہم نے کور کیے. دین ہم میڈیکل اسٹور سائٹ پہ گئے، ان کو کہا کہ ہاں جی ان کو پھر اپنی فاؤنڈیشن کے متعلق بتایا. انہوں نے ہمیں رسپانس یہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو پروفٹ ملتا ہے نا اس کے اوپر، میڈیسن کے اوپر، تو 15 to 20% وہ آپ کی طرف سے کوئی پیشنٹ آئے گا، کوئی غریب بندہ آئے گا، آپ کی پرچی لے کے آئے گا، کیونکہ ہم پرچی بنا کے دیتے ہیں، ہمارے پاس پرنٹڈ فارم میں ہے، تو اس کو ہم جو 15% 20% جو ہے ہمیں پروفٹ ملتا ہے وہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو 20% ڈسکاؤنٹ میں دے دیں گے. درمیانی بھیرا کے اندر ہم لیبورٹریز میں گئے، وہاں کے جو ہیڈ سے ان سے ہم نے بات کی، تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہم آپ سے نا 50% آف پہ آپ کے جو ٹیسٹ ہوں گے نا آپ کے پیشنٹ کے جتنے بھی، تو اس کے ہم 500 چارج کریں گے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا ہم اس فیلڈ کی طرف آگے بڑھے. الحمدللہ یہ آج تحصیل بھیرا کے اندر، میانی بھیرا، یہ سارے آس پاس گاؤں، ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پیشنٹ ہوں ہم ان کو کور کریں. اور ایک اور بات ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ڈاکٹرز کے اوپر ڈاکٹرز کو برڈنائز نہیں کرتے کہ ایک ہی پیشنٹ کو ایک ہی ڈاکٹر کے پاس بھیجیں. ہم نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں کچھ پیشنٹ، کہ مطلب 5 سے 10 پیشنٹ ایک مہینے میں ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، 5 سے 10 دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس طرح کر کے ہم نے ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. لیکن اس تو میں اس کے شعیب ساتھ صاحب میں یہ بھی تو، جی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ بھی تو ہے کہ اس میں کیا اسپیشلٹی کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس جو ہے مرض کا اسپیشلسٹ جو ہے وہ اس کو ریفر کیا جا رہا ہے، یا پھر ایک جنرل فزیشین جو ہے وہ اس کا معائنے کے لیے آپ نے اس کا انتخاب کیا ہوا ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں جو ہے نا اس تحصیل بھیرا کے اندر جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں نا وہ تقریباً جنرل ہی ہیں، ایک دو اسپیشلسٹ ہیں، تو اسپیشلسٹ کی طرف بھی ہم لوگ جاتے ہیں. تو جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں نا ان سے بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ فری میں، مطلب ان کی چیکنگ فیس نہیں لیتے ہم سے. تو جو اس قسم کا پیشنٹ ہوتا ہے تو ہم ان کو ان کی طرف ریفر کرتے ہیں ان کو. تو اس کے ساتھ میں نا آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو میڈیکل کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے بلڈ کے حوالے سے. ہمارے ایک بہت اچھے بہت پیارے دوست ہیں ڈاکٹر ساجد صاحب، وہ بلڈ کا بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، فریش بلڈ کا انتظام کرتے ہیں. ماشاءاللہ. کوئی ایکسیڈنٹل کیس آ جائے، کوئی ڈیلیوری کیس آ جائے، تو ان کے پاس نا ایک یوتھ کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ موجود ہے، جو بلڈ ڈونر ہیں، بہت بڑی موجود ہے. الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ود ان 1 hour یا ود ان 2 hours ہمارا جو وہ کینڈیڈیٹ ہے یا وہ جو بلڈ ڈونر ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے، اور ہم آسانی کے ساتھ جو ایکسیڈنٹل کیس میں کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے یا کوئی ڈیلیوری کیس آ جاتا ہے یا کوئی سیریس ایشو آتا ہے تو ہم اس تک پہنچا سکتے ہیں. اور یہ یقین کریں کہ تعبیر ویلفیئر فاؤنڈیشن فری آف کاسٹ کر رہی ہے. ڈاکٹر ساجد صاحب کا بہت بڑا رول ہے ان معاملات میں. وہ فلی مطلب ایک جو ڈونر ہے نا اس کے گھر سے نکلنے سے اور گھر کے اندر داخل ہونے تک اس کا بیک اپ رکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہے، کس وقت ہے، کس کنڈیشن میں ہے. تو یہ سارے معاملات ڈاکٹر صاحب ڈیل کرتے ہیں ہمارے. الحمدللہ انشاءاللہ ان فیوچر بھی اس کے اوپر بہتری ہم لوگ لا سکتے ہیں اور کر رہے ہیں ان فیوچر کے معاملات کے اندر. بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ جی، بہت اچھا اور خوبصورت آپ نے گلدستہ سجایا ہے تعبیر فاؤنڈیشن نے. زہیب صاحب یہ تو آپ کی وہ معاملات ہو گئے جو اب آپ موجودہ اپنے حالات کے اندر جو آپ کے بیسٹ پاسبل ریسورسز ہیں، اویلیبل ریسورسز، اس کے اندر آپ رہ کے کر رہے ہیں. تو یہ جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں، کیا مقامی طور پر آپ کو جو افراد تعاون کرتے ہیں یا ورسز پاکستانیوں کا تعاون حاصل ہے؟ کس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے آپ کا؟ نہیں سر، ابھی تک تو ہم جتنی بھی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ ہم 12 ممبرز ہیں جو پرماننٹ، اور سب سے میں آپ کو ایک بات بتاتا جو اس کی پراپر رجسٹریشن ہم نے کروائی ہے. اس کی تقریباً امید ہے انشاءاللہ اس مارچ میں اس کی رجسٹریشن کا ہمیں سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا. تو ابھی تک تو ہم جو 12 ممبرز ہیں الحمدللہ سارے اپنی جگہ پہ سیٹل ہیں. تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پاس فنڈ وغیرہ اکٹھا کریں. کچھ جو ہمارے دوست احباب جاب وغیرہ کرتے ہیں یا جو ہمیں جانتے ہیں، انہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ اٹیچ کریں. انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ
जितना मुमकिन है हमें फंड प्रोवाइड करें। तो उसको देखते हुए हम आपस में डिवाइड करते हैं कि इसका कितना हिस्सा मेडिकल को दूं, इसका कितना हिस्सा हम कैरियर काउंसलिंग में कन्वर्ट करें, और इसका कितना हिस्सा हम बच्चों की बेसिक नीड्स पे लगाएं। ठीक। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मतलब इतने ज़्यादा लोग अटैच हो गए, हमने 3-4 और भी चीज़ों की अच्छा, बुनियाद रख दी है। इसका अपना ज़ुहैब साहब, इसको कितना अरसा हुआ आपकी तंजीम को जो है मार्ज़ वजूद में आए हुए? तो तकरीबन अभी 3 साल पूरे हुए हैं। 2017 के अंदर एज अ टीचर मैंने ज्वाइन किया था, और इसको मैंने अपने स्कूल से आगाज किया था। इसका 2 यतीम बच्चों की आपको मैं कहानी सुनाता हूँ, आपको जी सुन के जी बड़ी हैरानी होगी जी जी। कि एज ए टीचर जब मैंने अपने स्कूल के अंदर गया, तो हर टीचर की ख्वाहिश होती है कि मेरे जाने से कुछ चेंज आए। हम्म। तो यही चेंज लाने के लिए मैंने मतलब टीचर से बात की कि सर, क्योंकि हमारा स्कूल बिल्कुल एक दरिया है, दरिया झेलम, उसके किनारे पे है, गाँव है ठीक। बिल्कुल छोटा सा, सही। 80-100 तादाद है। तो मैंने कहा सर, यहाँ पे तो बच्चे यूनिफॉर्म बिल्कुल पहन के नहीं आते। तो सर ने कहा कि ये गुर्बत की वजह से या मतलब बैकअप एरिया है तो इस वजह से। मैंने कहा सर, आप हम इसमें रोल अदा कर सकते हैं, हम भी आ गया। तो सर ने कहा आप कोशिश करें। पहले बार यही कोशिश थी कि थोड़ा डांट डपट के प्यार से समझाते हैं, शायद ये मान जाए। हम्म। कुछ बच्चों ने यूनिफॉर्म पहन ली। तो 2 बच्चे थे, मतलब उनको मैंने पूछा तो सर कहता है कि इनके ये कजन है, ये तो अच्छी यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, मगर ये 2 बच्चे नहीं पहन के आते। एक दूसरी क्लास में था, एक 4 में। तो मैंने 1-2 दफा कोशिश की उनको डांट डपट के प्यार से कि यूनिफॉर्म पहन के आए, मगर सर कहते हैं आप इनसे ना रीजन पूछे। तो यकीन जानिए, मतलब अगर थोड़ा सा भी इंसान के अंदर दिल हो ना, तो वो तड़प जाता है। उन बच्चों का ये जवाब था कि सर, हमारे वाले साहब बहुत हो गया और हम मामू के घर रहते हैं, और मामू अपने बच्चों की फटी पुरानी यूनिफॉर्म हमें देते थे, अब वो फट चुके हैं इसलिए हम नहीं पहन के आते। तो अल्लाह। इतना मुझे शौक हुआ, मैंने कहा कि 2 दिन मैंने इन्हें डांट डपट की है, इन्हें डांटा है, तो इसका जवाब अल्लाह ताला को कौन देगा कि बिना रीजन के मैंने इन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ दी। तो बस वही उनकी एक लाइन थी जो ये ताबीर फाउंडेशन की बुनियाद बनी। ओहो। तो उसके बाद मैं, मेरा जुड़वा भाई है शुएब हसन, वो सरगो यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशन ले रहा है। तो उससे बात की तो उसने कहा हम कोशिश करके उन्हें यूनिफॉर्म दिलाते हैं। मेरे वाले साहब भी टीचर हैं, उनसे भी बात की, उन्होंने कहा यूनिफॉर्म दिला देते हैं। मगर मैंने अब्बू को यही कहा कि हम इन 2 बच्चों की तो जरूरियात पूरी करेंगे, मगर ये हर स्कूल के अंदर मसला है। कुछ हम्म। टीचर्स ऐसे होते हैं जो नहीं पूछते, बैक उनको नहीं पता होता, वो इसी तरह सजा देते हैं, बच्चे इन्हीं बुनियादी जरूरियात की वजह से अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं। क्योंकि बैक की रीजन टीचर को नहीं पता होती, वो से एक तरह के बच्चे चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन 2 बच्चों से इसका स्टार्ट लिया। तो पहली दफा ही जो माशाल्लाह हमने माशाल्लाह। एक्टिविटी की, अंदर हमने 17 स्कूल में से 210 बच्चों को बेसिक जो यूनिफॉर्म है, उनकी जर्सी और टोपियां, दोनों चीजें प्रोवाइड। क्या बात है, क्या बात है, एक्सीलेंट तो जनाब बस ज़ुहैब वही साहब। थी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। बुनियाद जो हमारे है वो, मेंबर बुनियाद बड़ी प्यारी और खूबसूरत होती है, और इसका आगाज़ जो है वो उस चिड़िया जो अपनी चोंच के अंदर पानी लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आग को बुझाने की गर्ज से आगे बढ़ती है, तो वो चिड़िया अगर ये सोच ले कि मेरी इस चोंच के अंदर रखे हुए इस कतरे से क्या होगा, तो शायद कुछ ना हो, लेकिन उसके जज्बे और उसका जो हौसला है वो बुलंदतर होता है और अल्लाह की बारगाह में वो कबूल होता है। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अक्सरियत और बहुत ज़्यादा माल जो है शायद रोज़े क़यामत हमारे काम ना आए, बल्कि वो एक दाना जो उस वक़्त उस गरीब के पेट की आग को बुझा सके, वो एक लुक्मा जो है वो शायद ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, और उस वक्त हमें यकीन और उस वक्त हमें इसका एहसास होगा आखिरत के अंदर कि काश हमने इस तरह के लुक्मे गरीबों को खिलाए होते। और एक और बात मैं यहाँ पर ज़रूर करूँगा अपने मज़हर हयात साहब को, चूँकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कि मवाख़ात का जो रिश्ता है ये कैसे कायम होता है। जैसे अपने ज़ुहैब भाई ने कहा कि ये सोच भी इंसान को आती है कि मेरे इन 2 बच्चों को जो है ना, इनका साथ देने से या इनकी ज़रूरत पूरी करने से क्या होगा, यहाँ पर तो हर बच्चा ऐसा ही है। तो अगर हम किसी 1 या 2 बच्चों को अपना लें, जैसा कि मवाख़ात के अंदर हुआ था, तो मेरा ख़्याल है कि शायद अगली सुबह जो है ना, हर बच्चा जो है ना वो स्कूल में भी हो और हर बच्चा यूनिफॉर्म में भी हो, उसकी किताबें भी हों, क्योंकि 3 करोड़ बच्चे, आप सभी इस शोबे से वाबस्ता हैं एजुकेशन के, 3 करोड़ बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर हैं। ताबीर फाउंडेशन जो काम कर रहा है सरगोदा के अंदर, यकीनी तौर पर सराहे जाने के लायक है, और मैं कहता हूँ कि काबिल सताइश है आपकी काविश। क्या कहेंगे आप?
थैंक यू वेरी मच। बात ये है कि मैं 92 में मैट्रिक का स्टूडेंट था और उस वक्त हमारे इलाके में इस तरह की कोई भी चीज नहीं थी, और उस वक्त से मेरा दिल करता था कि कभी अल्लाह करे ऐसा कुछ हो। फिर वो हायर स्टडीज के लिए कहीं निकल गया। तो अब मैं आपको इसका जवाब एक शेर की सूरत में दूंगा। फराज ने जी, कहा था, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की हिस्से शमाएं की शमा जलाते जलाते जाते। जाते। बिल्कुल, और ठीक है, हमारे प्रोग्राम का तो नाम ही यही है, अपने हिस्से की शमा। जबरदस्त, मुझे नहीं पता था, लेकिन अच्छा हुआ मैंने कंपेटेबल बना दिया आपके प्रोग्राम के साथ। जी सर, जब तो हमारा मामला आईटी चला है, प्रोग्राम का आईटी चला, तो उसमें आईटी में अपने हिस्से की शमा ही जो है ना, ये चलता है, हमारे प्रोग्राम का आईटी ही यही है। क्या और क्या बात। इसी से हम अपना, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मंडी बहाउद्दीन में और ज़िला सरगोदा के अंदर जो है, हर वो तंजीम जिसने अपने हिस्से की शमा रोशन की है, हम उसको लेके आएँ और उसके अगराज़ व मकासद और फिर फलाही ज़िला बनाने में जो इनका किरदार है उसको जो है उजागर करें। जी सर, ओवर टू यू। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मैं 45 इयर्स का हो गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब हयात है। लेकिन मैं माशाल्लाह। जब भी सोचूं कि खुदा न खास्ते एक लम्हे के लिए मेरे सर पे वालिद नहीं है, तो तारड़ साहब मैं आपको ये बताऊं कि मेरे लिए जिंदगी खूब अंधेर लगती है मुझे, कि मेरा वालिद नहीं है। लेकिन वो बच्चा जो बेचारा यतीमी में आंख खोल रहा है, अल्लाह। या वो बच्चा जो अभी जिसके ख्वाब बुनने की उम्र भी नहीं शुरू हुई, और उसके सर से उस तनावर उस बड़े दरख्त का साई खत्म हो जाता है, और वो अल्लाह। दुनिया की इस धूप में अकेला हो जाता है, तो उसके बारे में सोच की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम 12 पर, मुझे क्योंकि मैं जरा एज में बड़ा हूँ, वो कि ये एनर्जीज में और काबिलियत में और जज्बों में मेरे से बहुत आगे हैं, मुझे ये बड़ी इज्जत देते हैं। तो मैं इस हवाले से कहूंगा कि हमने 12 भाइयों ने बहुत सारे यतीमों की कहीं पूरी कफालत तो मेरा रब कर सकता है, हम तो बेशक। किसी खाते में नहीं है, लेकिन हमने किसी हद तक यतीमों की कफालत को अपने जिम्मे लिया है, और अल्लाह ताला इसमें मजीद हमें तरक्कियां दे। अब इसके हवाले से करना क्या, मैं अपनी बात पे स्टिक रहूंगा। हमने हम अभी तक डोनेशन नहीं लेते लोगों से। हम 12 लोग जो हैं, हम अपने तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी हिसाब से सेटल है। कोई जॉब कर रहा है, कोई कोई छोटा मोटा अपना कारोबार कर रहा है, कोई किसी हवाले से कुछ कर रहा है, और हम सब टैक्स पेयर भी हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वी आर ऑल टैक्स पेयर, और हमारी अगर कोई देखना चाहे तो हमारे पास प्रॉपर जनाब रिटर्न है जो हम ईयरली फाइल करते हैं। तो इस हवाले से जनाब मैं चाहूंगा कि मैं मजीद इसमें ऐड करूं कि मेरा जो अपना इरादा है, जिस पे हम यूनानिमसली एग्री करते हैं कि स्किल सेंटर खोलना है, और उस स्किल सेंटर में क्या होगा कि बच्चों को रियल सेंस में स्किल सिखाने के साथ साथ उनको प्रॉपरली जो भी मॉडर्न इंटरनेट, सोशल मीडिया और वर्ल्ड वाइड जो जो अर्निंग के इन्वायरमेंट दे रहा है, उससे बच्चों को फुली अवेयर किया जाएगा। और ये मेरा अगला ख्वाब है इस ताबीर वेलफेयर फाउंडेशन में। अगर ये मैं और मेरे साथी ये हम कर गए, तो यकीन मानिए हमारे इलाके में हमारा टारगेट है कि अगले 5 साल में कम अज कम 1000 से 2000 लोगों को स्किलफुल बनाया जाए, और वो प्रॉपरली अर्न कर सके। ये 2000 का मतलब ये नहीं होगा माशाल्लाह। कि 2000 लोग, ये 10,000 लोग होंगे अगर आप एवरेज में 5% की फैमिली को लेते हैं। तो ये हमारा अगला बड़ा ख्वाब है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे ख्वाब हैं, थोड़े से प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें कवर नहीं हो सकी, मैं सम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ और बिल्कुल ब्रीफली बताने की कोशिश कर। प्लीज नेक्स्ट। जी सर, जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है आपके इस तंजीम को आज के इस प्रोग्राम में शामिल कर और तशनगी बाकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम मज़ीद इसके ऊपर मैं चाहूँगा आपको शामिल करूँ, और जो और दीगर आप प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम इसमें डिस्कस करें, और ज़िला सरगोदा को एक फलाही ज़िला बनाने में जो किरदार आपकी तंजीम ने अदा किया है,
انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ دیگر تنظیمیں بھی اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گی. اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.